अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप दोनों का शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त डेवलप है, ईद अभी गुजरी है, देखना ये होगा कि अब जो है वो मामलात किस तरफ से जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जानिब रुख करूँगी। आज़म चौधरी साहब, कहिएगा कि जैसे कि अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का एक ऐलान सामने आया है, उन्होंने पशीन में भी जलसा भी किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस इत्तेहाद को कितना मजबूत देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिस्मा, आपकी बहुत मशकूर है कि आज आप हमारा प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारी एंकर शायद अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत वगैरह फ़ायदा नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, जब ये इलेक्शन हुए हैं उस वक्त ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही सबका एक बयानिया था कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है जी। और उसी धांधली को लेके ये जो बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर आपको जो 6 जमातों का एक वहाँ पे इत्तेहाद होता हुआ नज़र आया, ये बुनियादी तौर पर उसी नुक्ते पे इकट्ठे हुए हैं कि अगर वो धांधली हुई है तो उस धांधली को किस तरीके से ठीक किया जाना है, इलेक्शन कमीशन पे जो एतराज़ात हैं या इंतखाबात के ऊपर जो एतराज़ात हैं उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाना है। उसके लिए एक एहतजाजी तहरीक की सूरत में उन लोगों ने एक गेट टुगेदर की वहाँ पे 6 पार्टियों में, जिसमें तहरीक इंसाफ थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो आपने दोनों का नाम डबल ले लिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ एक ही बात नहीं, लेकिन वो अलग पार्टियों की सूरत में आए ना वहाँ पे, महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मैंगो साहब, एक है बाहर दो। हाँ, अच्छा, बहरहाल वो 6 जमातें इसीलिए वहाँ पे इकट्ठी हुई कि वो एहतजाजी तहरीक के लिए वहाँ पे कोई प्लान कर सकें। लेकिन असल में बात क्या है, देखें, मैं समझता हूँ कि डिलीवर करने वालों ने, जो ज़िम्मेदारान थे, जो अदारे थे या वैसे उन्होंने तो डिलीवर कर दिया। उन्होंने तो जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दी। इंतखाबात हो गए मुल्क में, हुकूमतें बन गई वफाक में भी और सूबों में भी। उसके बाद सदारती इलेक्शन भी हो गया, जरदारी साहब सदर भी बन गए। उसके बाद जनाब सेनेट का इलेक्शन भी हो गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी बन गए चेयरमैन। अब इस पूरे निज़ाम में अगर देखें तो हमें लूज़र सिर्फ एक बंदा नज़र आता है जिसको आइसोलेट कर दिया गया, वो है मियां नवाज शरीफ। अगर आपको पूरे सिस्टम के अंदर कहीं वो नज़र नहीं कोई शख्स आ रहा, वो मियां नवाज शरीफ है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया इस पूरे इंतखाबी अमल में वो उठाया मुस्लिम लीग नून ने, ऐसे ही है सियासी तौर पर, और सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा पहुंचा वो है पीपल्स पार्टी। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो है इमरान खान। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा? बिल्कुल, क्या ये सिस्टम चल पाएगा? जबकि अभी भी हमारी जो इस वक्त हुकूमत बनी है वो ऐसे लग रहा है जैसे वेंटिलेटर पे एक हुकूमत होती है, ऐसे ही है, जिसकी किसी भी टाइम ऑक्सीजन बंद हो जाए। और जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं इस वक्त है वो नहीं होना चाहिए था। इंतखाबात के बाद तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उस तरह से नहीं आई है अभी तक। देखिए, इंतखाबात का मकसद क्या था कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो पोलिटिकल सिचुएशन थी, उसको स्टेबल करना। देखिए, आपकी इकोनॉमी उतनी देर तक स्टेबल नहीं होगी जब तक आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपने इंतखाबात करवाए इसलिए कि एक सियासी इस्तेहकाम आए ताकि आपकी इकॉनमी बेहतर और मुल्क आगे बढ़े, लेकिन उससे क्या हुआ? ऐसे इंतखाबात आपने करवाए हैं, इलेक्शन कमीशन को सल्यूट करने को दिल चाहता है जिन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर तारीखी इंतखाबात करवाए हैं कि बजाय स्टेबिलिटी के हम मज़ीद जो है ना बहरान का शिकार होने जा रहे हैं, और अभी भी बहरान में ना हमें अपनी इकॉनमी सीधी होती हुई नज़र आ रही है, ना हमें सियासी इस्तेहकाम। ये जब तक सियासी जमातें मुतमिन नहीं होंगी, सब एक स्टेज पे नहीं बैठेंगी, एक पेज पर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक इस्तेहकाम कैसे आएगा? ये तो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ये इत्तेहाद जिस तरह वो एक एहतजाज की सूरत में ये निकलते हैं तो आप देखिएगा इनके साथ लोग मिलते चले जाएंगे। अभी जीडीए बाहर है, जीडीए आ जाएगी, और कई ऐसी जमातें हैं जो बज़ाहिर इन हुकूमतों के साथ भी बैठी हैं, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं, इनके फेसेस भी हैं जो बज़ाहिर इन पार्टियों का हिस्सा हैं, लेकिन वो भी आपको इस चीज़ पर ववेला करते नज़र आते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, जवेद लतीफ़ साहब हैं,
ANP ہے, بہت سارے لوگ ہیں, جماعتیں بھی ہیں جو اس چیز پہ معترض ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کروائے اس کے اندر بے تحاشا اس میں ایسی چیزیں غلط ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اعظم صاحب, نوشاد صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. نوشاد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے جس سے عوام کو ایک امید تھی کہ کچھ اسٹیبلٹی آئے گی, کچھ عوام آگے کی طرف جائیں گے, مہنگائی میں کمی آئے گی, لیکن عوام تو وہیں کے وہیں ہیں, اسی طرح سے پس رہے ہیں. ابھی رمضان گزرا, آپ دیکھیں کتنی قیمتیں زیادہ تھیں, چاند رات پہ اس طرح سے لوگوں نے شاپنگ بھی نہیں کی ہے, تو مہنگائی تو وہیں کی وہیں ہے. کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیبلٹی نہیں آئی, یہ سوشل میڈیا کا بیانیہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایک حکومت آ گئی, صوبوں میں حکومتیں بن گئیں, سینٹ میں جو چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے, تو جب آپ کا جو حکومت کا پورا نظام ہے جب وہ قائم ہو گیا تو یہ سٹیبلٹی ہی ہے. کیونکہ اگر یہ حکومتیں قائم نہ ہو سکتی, انتخابات نہ ہو سکتے, آئینی بحران پیدا ہوتا, تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے, وہ چونکہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت جو ہے وہ KPK میں موجود ہے, بلوچستان میں بھی ایک حکومت موجود ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. یہ حکومتیں موجود ہیں تو سٹیبلٹی موجود ہے. اور جب سٹیبلٹی موجود ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ میری اور آپ کی بات تو اپنی جگہ پہ جو بھی ہم کہتے رہے ہیں یا تجزیہ کرتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو ورلڈ بینک تجزیہ کرتا ہے یا IMF تجزیہ کرتا ہے اسے ہمیں ویٹیج دینا پڑتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ درست ٹریک پر ہے, پہلے سے امپروو کر گئی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, آئندہ سال مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی, اور اس کا اندازہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ 15% تک آ جائے گی. یہ جو مہنگائی اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں, یہ ان جو پہلے اس سے پہلے ایک حکومت گزری اور اس نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک اس مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی چونکہ آپ کے جو اکنامک کنڈیشنز تھیں ان کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا تھا, آپ نے IMF پلان جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ کے خراب کر دیا تھا, جس کے بعد آپ کے یہاں پہ ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی تھی خاص طور پر اکانومی کی. تو اس کے بعد جو نتائج تھے, اس کو جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کو کھڑا کیا تھا, تو وہاں سے جب وہ واپس لانے کی کوشش کی ہے تو یقیناً کچھ وقت لگتا ہے. جب آپ کسی چیز کو دوبارہ سے ایک نئے ٹریک پر لاتے ہیں, اس کا جو غلط ٹریک ہے اس کو درست ٹریک پر لانے میں ایک ٹائم لگتا ہے, جو وہ ٹائم لگتا ہے وہ لگ رہا ہے. اب جو معاملات ہیں, دیکھیے اس وقت IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں اکنامک انڈیکیٹرز, میجورٹی ان میں سے پازیٹیو ہیں. آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے ہاں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے. دیکھیے یہ جو IMF کے کہنے پر یہ جو سخت فیصلے ہیں نا, آپ کو ان کی بھی ایک بات بتا دوں, بہت سارے لوگوں کو یہاں غلط فہمی اور خوش فہمی ہے. یہ وہ سخت فیصلے ہیں جو دراصل پچھلے 30-40 سال میں لیے جانے چاہیے تھے. اگر یہ فیصلے سخت نہ ہوتے, اگر یہ سارے کام IMF کے کہے بغیر ہم نے خود وقت پر کیے ہوتے. ہم نے کیا کیا, ہماری حکومتوں نے, ہماری جو الیکٹ ہو کر آنے والی حکومتیں ہیں, بیسیکلی انہوں نے یہ ساری خرابی پیدا کی وقتاً فوقتاً, گاہے بگاہے تمام حکومتیں, میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارا برڈن ایک دم آپ کے سامنے آیا اور آپ کو یہ سخت فیصلے لینے پڑے جن کا خمیازہ آج تک عوام بھگت رہی ہے. اور ایک بات یہ بھی درست ہے کہ اس سارے معاملے کا جو خمیازہ ہے وہ عام آدمی نے بھگتا ہے. جو اشرافیہ ہے ان کے اوپر اس طرح کا برڈن نہیں ہے. جو آپ کے جو بڑے کرتا دھرتا جن کو آپ کہتے ہیں حکومتوں کے, جو یہ بابو ہوتے ہیں یا آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے, ان کو بھی اس طرح سے نہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں یہ آپ بات آئی تھی کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کو بونس دینے کا فیصلہ کیا گیا, ان کو بونس دیا جا رہا ہے, اسمبلی ممبران اپنی تنخواہیں راتوں رات بڑھوا لیتے ہیں. سو یہ ایک عام آدمی کے لیے یہ مشکل ضرور پیدا ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب باقی رہی بات کہ یہ تحریک, دیکھیے یہ جو 6 اتحادی جماعتیں ہیں, اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں تو ان کی کوئی پروگریس نہیں ہے الیکشنز کے اندر. آپ ان کو دیکھیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے جس کو اب میں کہتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے بعد سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے, اور سیاست میں اب یہ جماعت کے طور پہ سامنے آئے گی. اگر سروائیو کرے گی تو یہ ایک اچھی سیاسی جماعت بن سکے گی. لیکن اگر جس طرح میں ایک روٹین میں بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو پولیو خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی, پھر اور مسائل ہوں گے.
لیکن یہ جو باقی تمام تر جماعتیں ہیں آپ اندازہ کر لیجئے 6 جماعتیں بڑے بڑے شوق سے 6 کا لفظ ضرورت میں جماعتیں سے اتنا نہیں بتائیں کیونکہ ایک آدھ سیٹ اسمبلی میں لے لی, ایک دو کے پی کے وہ بلوچستان اسمبلی میں لے لی, کوئی ادھر لے لی. کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے, جی ڈی اے شامل نہیں ہوئی, چوہی صاحب نے خود بتایا. ابھی نا یہ اپوزیشن اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, اپوزیشن اپنے آپ کی اپنی ایگزسٹنس کے لیے, اور ہر اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے اپنی حکومت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ حکومت پر تنقید کرنے کا یا حکومت کی جو سمت درست کرانے کا یہ طریقہ کار ہم نے اپاپ کر لیا ہے کہ یہ صرف جلسے جلوسوں سے, دھرنوں سے یا احتجاج کے ذریعے ہوگا. حالانکہ اصولی طور پر یہ والا پارٹ ہے اپوزیشن کو, یہ اسمبلیوں میں طے کرنا چاہیے, اسمبلیوں میں یہ آواز اٹھانی, جس بات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جس کا رونا آپ رو رہی تھی کہ یہ مہنگائی تو کم نہیں ہوئی, یہ باتیں انہیں اسمبلیوں میں کرنی چاہیے. وہاں پر اسمبلیوں میں آپ دیکھیے کہ اسمبلیوں میں کیا بحث ہو رہی ہے. اسمبلیوں میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہمیں اتنی سیٹیں, ہم نے خود سوچا تھا, ہم نے رات کو خواب دیکھا تھا انتخابات سے پہلے کہ جی ہماری 2/3 ہوتے ہیں, جب بھی جو بھی ہارتا ہے وہ تو یہی پرابلم ہے. یہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, یہ ساری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومتیں جو پہلے کرتی رہیں پچھلے 30-40 سال, اس کا نتیجہ ہم نے ایک وقت میں آ کے اکٹھے بھگتا. اسی طرح سے جو ہمارے پارلیمان کا رول ہے, جہاں پارلیمنٹیرینز جو الیکٹ کر کے لوگ بھیجتے ہیں, ان کا یہ کام ہے نا, جو نمائندے ہیں, میرے نمائندے نے جا کے بات کرنی ہے کہ جناب یہ ہمارے وہاں پہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی یہ سچویشن ہے, آپ یہ فلاں پالیسی بنانے جا رہے ہیں. ابھی میں اور چوہی صاحب گندم کی پالیسی اور اس کے ریٹ پہ بات کر رہے تھے, وہ پالیسی ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے اوپر بحث اسمبلی میں ہونی ہے نا. وہاں یہ بحثیں نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. وہاں بحثیں کیا ہیں, وہاں بحثیں یہ ہیں کہ آپ نے میرا الیکشن چرا لیا, آپ نے یہ کر لیا, آپ نے وہ کر لیا. اب جو ہو گیا مزے کی دلچسپ بات کیا, الیکشن چرا لیا, اس کے باوجود ہم اسمبلیوں میں بھی بیٹھیں گے, ہم اسمبلیوں کے اندر ہر طرح کا انتخاب بھی لڑیں گے. تمام تر انتخابات لڑنے کے بعد اس جماعت نے جو یہ احتجاج کر رہی ہے, ایکچولی اس نے لیگلی آئینی طور پر یہ پوزیشن منظور کر لی ہے, یہ حکومت بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, اور انہوں نے اپوزیشن میں تو پہلے غلطی کی اسمبلیوں سے باہر آ کے پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیوں سے باہر نہ آنا ٹھیک بات ہے, لیکن اسمبلیوں میں جو کام ہے اپنا کردار ادا کرنا وہ ضروری ہے, نہ کرنا غلط کام ہے. سڑکوں پہ یہ کام نہیں دیا ہو سکتا. آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان, فرض کیجئے کہ ان کو الیکشن کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہے, تو انہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا, ماں سوائے سینٹ کے. وہ بھی کس بنیاد پر لیا ہے, کس وجہ سے لیا ہے, وہ چوہی صاحب بھی جانتے ہیں کہ کن بنیادوں پر لیا ہوگا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں ان احتجاجوں سے یا اس طرح کی آرگیومنٹ سے یا جلسے جلوسوں سے, ٹھیک ہے, حق ہے, اپوزیشن کا حق ہے, وہ کر سکتی ہے, اس کو کرنا چاہیے, لیکن اس سے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. یہ نتائج تب برآمد ہوں گے جب پراپر پلیٹ فارم کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کی جائے گی کہ یہ مسائل کیسے حل ہونے ہیں. اعظم صاحب سے جانے تھے. اعظم صاحب آپ بتائیے گا کتنا اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو, اس اتحاد کو, کیا ٹف ٹائم دے پائے گی حکومت کو یہ اپوزیشن؟ اچھا بسمہ, یہ میں نشاط صاحب کی گفتگو آگے بڑھاؤں گا آپ کے کویسچن کے اس نظر میں. یہ 17 سیٹوں کے ساتھ فارم 47 سے بنی ہوئی حکومت ہے, جو خود وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے. پولیو اس کو آلریڈی ہو چکا ہے, اس پہ تو ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس کو پولیو ہوگا, یہ تو آلریڈی پولیو زدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہارنے والے شور مچاتے ہیں, جن کو زبردستی ہرایا جائے کیا وہ شور نہیں مچائیں گے؟ یہاں پہ تو سب کے ساتھ ایشو یہ ہے, 17 سیٹیں لے کے ایک پارٹی کو حکومت دے دی گئی, اور ملک میں پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے لیول پہ اتنی دھاندلی کر کے, تو جن کو 17 سیٹیں کس کی ہیں سر؟ بہرحال وہ آپ اپنی پارٹی سے پوچھ لیں نا, وہ بتا دیں گے. کس کی سر؟ میری پارٹی تو ٹھیک ہے, لیکن 17 سیٹیں کس کی ہیں؟ آپ ان سے نام لے دیجئے کس جماعت کی. سر نام تو لینے کی ضرورت کریں سر, نام لے دینا کہ اس جماعت کی 17 سیٹیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, نہیں میری طرف نہ آئیں. آپ کی جو پولیو زدہ یار میری پولیو زدہ پارٹی ہوگی, آپ یہ بتائیں کہ 17 جماعتیں, میری عرض سے سنیں, کون 17 سیٹیں کس جماعت کی؟ سنتے ہی نہیں ہے تو سر بتا تو دینا. بتا ہی تو دے رہا, آپ کو بتا ہی تو رہا. نہیں پوائنٹ آف ویو تو بعد ملیں گے نا, 17 سیٹیں کہیں میں وہ بتا دیں. اوہو, آپ کی پولیو زدہ پارٹی, ٹھیک ہے میری پولیو زدہ پارٹی ہے, 17 سیٹیں کس کی جماعت کی؟ آپ نے جس پولیو زدہ پارٹی کے ایک لیڈر سے, جس کو آٹے کے تھیلے پہ چھاپ دیا گیا, میاں نواز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, نون لیگ کی 17 سیٹیں کہاں ہیں؟ آپ نون لیگ کا نام نہیں لے سکتے, میں لے دیتا ہوں. 17 سیٹیں نون لیگ کی کہاں ہیں؟ حضور میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملی تھیں. فارم 47 پہ اگر ان کو 100 بھی دے دینا تو وہ ان کی, یہ بیانیہ کس جماعت کا ہے پتہ ہے؟ ان کی حیثیت 17 یہ سنی اتحاد کونسل کا بیانیہ ہے, اور یہ ان کے سپوکس مین ہیں جو اس پروگرام میں بیٹھ کے 17 سیٹوں کی بات وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اسمبلی کی کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کی سیٹیں کچھ اور ملیں گی, پیپلز پارٹی کچھ اور ملیں گی,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो होंगी वो मिलेंगी, 17 सीटें कहीं नहीं मिलेंगी। 17 सीटों का बयानिया सिर्फ इनका, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं कह रहा था कि 3 दिन पहले हमने ख्वाब देखा कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, हमने उसका एक प्रोपेगेंडा किया, प्रोपेगेंडा करने के बाद फिर मैंने खुद से फॉर्म 45 जाली बना के मैंने मीडिया को फीड किया, फिर मैंने सारा कुछ बना लिया। इसका जवाब मैं देता और हम इल्यूजन्स में जिंदा हैं। अभी ताजा इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं स्पोक्स पर्सन, वो 2 दिन पहले नवाज शरीफ से, नहीं 2 दिन पहले नवाज शरीफ से सर उन्होंने मुझे मेरी जो पार्टी पूछने हैं, जरूर बताएंगे सर, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। पार्टी के आटे पे थैले पे छपने वाले लीडर थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, हमें जरा उनका भी बताएं। अभी केपीके के अंदर ईद बांटने पे क्या हुआ है, वो गंडापुर साहब ने क्या किया है, बात सुने, बताएं ना। आपकी मुलाकात हुई है अभी वो आटे के थैले वाले लीडर से, तो वो क्या फरमाते हैं इसके ऊपर, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। आपको तो बड़े अजीब अजीब किस्म के तजज़िये मिल रहे हैं, मैं बता देता हूं कि वो आप मुझसे पूछें। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब से हमारी मुलाकात हुई इफ्तार के ऊपर, मैं उस मुलाकात में मौजूद था, ठीक है। मैंने मियां साहब से कुछ बातें पूछी, मेरे अलावा सलमान गनी साहब मौजूद थे, हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद थे, मुजीबर रहमान शामी साहब मौजूद थे, उनके 2 साहबजादे भी थे। ये सारी मुलाकात के दौरान हमने जो गुफ्तगू की, अब आप बात करते हैं उसको पोलियो ज़दा पार्टी, मैंने आपसे मैंने तो साबित किया है कि ये पोलियो ज़दा हुकूमत है। आप पता नहीं कैसे साबित करते हैं, आप वैसे ही साबित करते हैं जैसे वो जमात जो है ना सोशल मीडिया पे सारा कुछ साबित करती है, आप भी वैसे ही, ये वैसे ही साबित कर रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये वैसे ही साबित करते हैं सोशल मीडिया बैठ के, बिल्कुल उसी तरह जैसा ख्वाब आया कि 2/3 मेजॉरिटी थी, जैसे ख्वाब आया कि जनाब हमारे पास हमारे फॉर्म 45 जो है ना, वो जो पहले मीडिया को फीड किए, वो इनके थे 47 मीडिया जो फॉर्म है वो जाली है, बस कि इनका ये नैरेटिव भी बनाना ना, वो बनाए बैठे हैं। तो सोशल मीडिया के साथ मामला नहीं सर, वो जो बात हुई ना वहाँ बड़ी सीरियस गुफ्तगू हुई, वो मुल्क के मामलात के ऊपर एक संजीदा गुफ्तगू थी, वहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं थी। वो जो बात हो रही थी वहाँ नवाज शरीफ साहब जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे 2-3 बातें मेन अहम थी। पहली बात तो ये हमारा ये सवाल था कि आप फ्रंट जिसे कहते हैं ना फ्रंट रॉ में क्यों नहीं है। उनका कहना ये था कि मैंने ये बात पहले ही, ये बात न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि मैंने पब्लिक को भी ये बात बता दी थी कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी अवाम ये समझती है, अवाम हमें ये मैंडेट देगी तो फिर मैं वज़ीर आज़म होऊंगा, अगर फ़र्ज़ करें हमें कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये इसका तासुर यूँ लेते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इसके आगे अपना तजिया दे रहा हूँ कि जब ये बात की जाती है तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने ये क्लियर किया इस सवाल के जवाब में कि जनाब ये फैसला मेरा था, हमारा था, पार्टी का था, ये इस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये हमने कही कि अब आप आगे आपका लाएमल क्या है। वो उनका मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो दिल गिरफ्तार थे वो इस पोजीशन पे थे कि इन हालात के जो मौजूदा हालात माशी हालात हैं या जो इस वक्त सिचुएशन है, इसके अंदर आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। और वो 30-35 अरब डॉलर की सरमाया मियां साहब ने लेके आनी थी, वो कहाँ गई? मैं बताता हूँ आपको कहाँ गई। वो 200 अरब डॉलर याद है, इसके मुंह पे मारूंगी उसके मुंह पे मारूंगी, वो भी याद है ना। पिछला छोड़े आज जिन हालात नहीं मैं याद करा दूं, हुकूमत भी इनकी है ना, 30-35 अरब डॉलर वो अभी 3.5 साल की हुकूमत पे बात की तो आपने 3.5 साल की तरफ जाना नहीं है। सियासी मुबस्सरीन तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो काफी उनको शिकवे शिकायत हैं, जो सूरत हाल डेवलप हुई, शिकायत तो उनके पुराने हैं, शिकवे शिकायत तो उनके शुरू हुए 2017 से जब उनको वजारत उस्मा से हटाया गया, उसकी बात वो जरूर करते हैं। ये एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो 2017 से निकले नहीं है, वो 2017 का मसला नहीं है, मसला ये 2017 की बात वो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके पीछे एलिमेंट क्या, एलिमेंट ये है जो उनका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यार ये समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तब इस तरह की कोई हरकत क्यों हो जाती है। हमेशा 90s में भी ऐसा हुआ, फिर ये 2000 में भी ऐसा हुआ, अब फिर इस तरह का मामला है कि जब आपका मुल्क जो है वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन ठीक होती है और वो टेक ऑफ करने लगता है तो कोई ना कोई इस तरह का वाकया हो जाता है कि आपका सारा किया कराया वो जो है ना वो पानी में चला जाता है, जो एफर्ट की होती है। दूसरा उनका ये शिकवा भी था कि हमने हमेशा डिलीवर किया, नून लीग ने उनके बकौल, ये मियां नवाज शरीफ का कहना था कि हमने डिलीवर किया। ये समझ नहीं आती, एक हुकूमत गुजरी 3.5 साल की जिसने कुछ नहीं किया, जिसने सिर्फ लारे दिए, यू टर्न लिए, इधर उधर की गुफ्तगू की, सोशल मीडिया पे घूमते की, उनके तो मामलात चलाने के लिए भी कोई कर्नल चाहिए था जो असम्बली से मामलात को चला दे, उसने जिसने कुछ नहीं किया उसको अवाम ने क्यों वोट दिया। ये उनका शिकवा है, ठीक है। लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में जब हम उनसे आगे की बात करते हैं लाए, मगर 2 चीज़ें हुई, 2 बातें वहाँ पे मेन अहम थी। एक पहली बात जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी बनने जा रहे हैं, ये जो 6 जजेस का जो मामला है, मैं क्लियर कर दूं कि मेरे कानों तक आवाज़ आई थी मियां नवाज शरीफ साहब, वो ये थी कि वो अपने वकला से मशवरा करेंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि क्यों
وہ وکلا سے بھی اس معاملے کے اوپر کیوں مشورہ کریں، کیونکہ جو جسٹس صدیقی صاحب نے جو کہا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق تھا. جو جسٹس شوکت صدیقی نے جو میاں نواز شریف کے کیس میں مداخلت کی جو بات کی تھی، چونکہ وہ اس سے متعلق تھا، اس لیے وہ پارٹی بننے کے بارے میں اپنے لائر سے بات کریں گے جتنا میرے علم میں ہے جو بات جو میرے سامنے ہوئی تھی. کچھ وقت کے لیے میں ادھر ادھر بھی گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کو بات ہوئی، لیکن لب لباب اس کا یہی تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پارٹی بنیں گے، انہوں نے کہا پارٹی بننے کے لیے ہم اپنے لائر سے مشورہ کریں گے. ایک بات یہ. تیسری جو معاملہ مین اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. تو ان کا فوکس یہ ہے، ان کے لیے اس وقت سوچو بچار یہ ہے، یا وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا لازم ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی چیزیں بھی ماننی پڑیں گی، ہمیں شرائط ماننے کے بعد جو ہمارے معاملات ہوں گے اس کے اندر ہم عام آدمی کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. کے اس چنگل سے بچ جاتے ہیں. آپ کو $35 ارب بھی ضرور ملیں گے. پہلے اتنے بڑے بڑے چودھری صاحب نعرے، اب آ کے جو ہے میاں صاحب لیم ایکسکیوزز کہ جی وہ آپ کے لیم بڑی فکر ہے. نہیں وہ تو مریم صاحبہ کہتی تھی آج جو ہے نا پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. وہ خدا کا خوف کھا لیں، اب تو حکومتیں ہیں ان کی، اب تو عوام کو یہ لیم ایکسکیوز سے کام نہیں چلے گا، اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. کسی نے آپ کو لیم ایکسکیوز دیے ہی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت پنجاب میں ہے، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ پورے کریں گے، پورے نہیں کریں گے تو عوام تو جو جس قسم کے موڈ میں بیٹھی ہے وہ پتہ لگ جائے گا. نواز شریف صاحب اب جو سیاسی منظرنامہ ان کے سامنے، اب مطمئن ہے وہ کچھ جو حکومت ہے اس ٹائم؟ نہیں دیکھیے، اس میں غیر مطمئن ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات کو سمجھیں. اس وقت جو بھی حکومت اور جو بھی کوئی بات بتا دیں ہمیں جس سے مطمئن ہونے والی بات بتا دو. بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہے وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں. اس معاملے کے اوپر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کی سوچ جو ہے نا، یا ان کا جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، اس کے لیے وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں سوچی جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس عید کے بعد جو کہہ رہے تھے، اس وقت چونکہ ہماری عید سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، افطار پر ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر، سیاسی محاذ کے اوپر وہ ایکٹیو ہونے کے بعد وہ ساری چیز کو نئے سرے سے وہ ایوالو کریں گے اور چیزیں آگے بڑھائیں گے. 40 سال سے برسر اقتدار ہے. کاش انہوں نے عوام کے لیے اسی طرح درد محسوس کیا ہوتا. آج عوام اور ملک اس حال میں نہ ہوتا. 4 دہائیوں سے ان لوگوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج ہم بحران میں بات کر رہے ہیں آپ. تو افسوسناک واقعہ جو پیش آیا نوشاد صاحب، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اعظم صاحب سے کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا نوشکئی میں جہاں افراد کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہ سیم ورڈنگز ریپیٹ کی جاتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، آئندہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوگی. لیکن اس طرح کی بار بار جب صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں عوام بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں. اب دیکھیں نا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ بلوچستان میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہے. جو زائرین جا رہے ہوتے ہیں ایران، ان زائرین میں سے ڈھونڈ کے چن کے لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. اور ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سائیکلو سٹائل سے ایک جملہ ہے کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو کہیں جانا بھاگنے نہیں دیں گے. خدا کا خوف کھائیں. آپ کیوں نہیں ایک ایسا کوئی مربوط قسم کا میکنزم بناتے؟ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ہمیں پوری قوم اور ادارے ہمیں ایک پیج پہ کمیٹڈ نظر آئے تھے دہشت گردی کے خلاف، اور سب نے مل کے وہ لڑائی لڑی تھی جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا کلا کما کیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی کے آج پھر دہشت گرد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا، بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند سو کارڈ وہاں پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، حکومت کو وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے عملی طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے، بیانات سے نہیں. نہ بیانات سے دہشت گرد ڈریں گے، نہ بیانات سے آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچا پائیں گے. آپ کو عملاً ان کو پہنچانا پڑے گا. اگر یہی صورتحال رہی تو بلوچستان کے اندر اگر گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوتی تو ہمیں پہلے ہی وہاں پہ بیرونی جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہم بھگت چکے ہیں، اور مزید نقصان کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اس وقت چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو، ان کو بیانات کی نہیں، انہیں عمل کی ضرورت ہے. اور انہیں عمل کر کے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے قوم کو بتانا پڑے گا کہ ان کو ہم نے پہنچا دیا ہے. ورنہ اس قسم کے حالات کے اندر جب پاکستان اکنومیکلی اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے،
جب دہشت گردی ہوگی ہمارے پاس کون آئے گا یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ عاطف صاحب، بلوچستان جیسا علاقہ جو معدنیات سے بھرپور ہے، جہاں سے ہمیں اتنے وسائل ملتے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، نوشاد صاحب انٹرنیشنلی بھی ہمارا ایک امپیکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں جاتا ہے کہ اگر ہم نے ملک میں جو ہے بالکل ریکارڈ ایکٹ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، ایسے ہی ہے، تو بلوچستان کے اندر تو ہمیں ہر حال میں امن و امان جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. میں چوہدری صاحب کی بات سے بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے جب نیشنل الیکشن پلان آیا تھا نا، اس وقت ایک چیز بڑی اہم تھی، اور وہ جس ریزالو کی بات چوہدری صاحب نے کی ہے نا، کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ آپ کے تمام ادارے ایک پیج پر آئے، اور ریزالو قوم کے اندر ایک ریزالو تھا کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور ہم نے اس پہ قابو پا لیا تھا. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ اب دوبارہ دہشت گردی نے کیوں سار اٹھایا، یہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے، بٹ اسٹل وہ جو اس وقت ہم نے عزم جو ہمارا جو ارادہ اور جو ہم نے عزم کیا تھا، اس کی آج بھی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں یہ دیکھنے کے وہ ارادہ کیوں ہوا تھا، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی تھیں، پھر دھرنے نہیں تھے، پھر جلسے جلوس اس طرح کے جو انڈیو قسم کی جو صرف اس لیے فار دا سیک آف کہ میں نے اپنی ایگزسٹنس کے لیے جیسے اب یہ شروع ہو رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہوئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سیکورٹی فورسز تھیں وہ اپنی جگہ پہ فوکس ہو گئیں، اور ان کے پیچھے جو آپ کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی بیکنگ موجود تھی، چونکہ ول موجود تھی، اس لیے وہ کام ہم کر سکے. آج شاید اسی چیز کی ضرورت ہے، اور آج میں اور اس دور میں ایک بڑا میجر فرق بھی ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت اکنامک کنڈیشنز آج کی نسبت بہت بہتر تھی، سو آپ اس کو فنڈ بھی کر سک رہے تھے. آپ آسانی سے اپنی جتنی آپ نے جنگیں اس کے بعد جو ہم نے ضرب عضب لڑی، جو دوسری ہم نے جتنے بھی جنگیں لڑی، وہ فائنانس ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے اون کے اوپر، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم نے دہشت گردی ختم کی تھی تو ہم نے اپنے وسائل سے ہم نے وہ جنگیں لڑی. سو آج بھی اس ریزالو کی ضرورت ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں کو بلا تفریق کسی لیڈر یا کسی جماعت کے اوپر بات کیے بغیر ان کو کچھ چیزوں پہ، کچھ پوائنٹس پہ، جیسے معیشت کی بات جب ہوتی ہے تو معیشت کے معاملات پر، یہ دہشت گردی کی بات ہے، دہشت گردی امن و امان کے معاملات کے اوپر، یہ ہمیں بیٹھ کر اس کے اوپر ریزالو کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، ان معاملات پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، ان پہ سب اکٹھے ہوں گے. یہ جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں، آپ دیکھیں یہ سارے بیرونی فنڈنگ ہیں ان کو، اور یہ سب کنیکٹڈ ہیں، اور اس میں ہر جگہ پہ آپ کو انڈیا کے کنیکشن وہاں پہ نظر آتے ہیں، یا اور جو عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف ہیں ان کے ابھی دیکھ لیجیے ہمارے دیکھیں نا ہر گھر کے اندر وہ صرف اور صرف آپ نے جو اصل بات کیا ہے کہ جو بلوچستان کے ذخائر ہیں ان سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان ذخائر کا پاکستان کو یا پاکستان کی قوم کو فائدہ پہنچے، اس لیے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کی وہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایندھن ہمارے پاکستانی بن رہے ہیں، جو پاکستانی ہیں وہی انہی سے پیسہ لے کے اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ شہید کر رہے ہیں، اور وہاں پہ قتل و غارت کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو اس کو بہت سیریس لے کے، پریورٹی پہ لے کے، اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی میکنزم ڈیولپ کریں کہ نیکسٹ ٹائم اگر کچھ اس طرح کا واقعات ہوتا ہے تو لوگ کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہمیں اس طرح کی عبرتناک سزا ملے گی. اس میں دو چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ جو چوہدری صاحب نے جس طرف آپ کو ریفر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ صرف وہاں کیوں ہوتے ہیں واقعات؟ ہمارے ہر گھر میں یہاں تمام فقہ کے لوگ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کوئی کسی کو کسی کی جان کے وہ درپے نہیں ہوتا. لیکن صرف وہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایک مخصوص جگہ کے لیے جا رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے؟ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے سیکٹیرین وائلنس پیدا کرنا. مقصد یہ ہے کہ اس کے مقاصد اس طرح سے حاصل کرنا کہ آپ کے جو مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں، اور یہ جو آپ کے یہاں پہ یہ جو جس کو ہم بڑی عرصے سے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سیکٹیرین وائلنس، اس کو ہوا دی جا سکے. صرف اس کا مقصد یہ ہے. اور اگر آپ اس وقت ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیے، جب آپ کی فوکس بار بار پھر میں اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا جب آپ کا فوکس اس چیز پر ہوگا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے تمام ادارے بھی اس کے پیج پہ ہوں گے، سیاسی جماعتیں پیچھے کھڑی ہوں گی، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ وگرنہ یہ ہے، دیکھیے مثال کے طور پر یہ کوئٹہ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے، کسی دوسری جگہ پہ کوئی اور واقعہ ہو گیا. یہ ہم نے الیکشن سے پہلے دیکھا تھا، مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت یہ شور کر رہی تھی کہ جی ہمیں وہ کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں ہمارے یہ مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایجنسیوں کی، آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کی جن کی ذمہ داری ہے جن ایجنسیوں کی امن و امان قائم کرنا، ان کی آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جب آپ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے لوپ ہولز ملتے ہیں، اس طرح کی کمزوری ملتی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نوشاد صاحب، اعظم صاحب، اس پہ فردر بھی ہم ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ناظرین رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब बात कर लेते हैं भावनगर में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के हवाले से। आज़म साहब, क्या समझते हैं आप, क्या डेवलपमेंट मज़ीद होंगी अब इसमें? देखें, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। अनफॉर्चुनेट है कि इस किस्म की चीज़ें दुनिया के सामने आए। देखें, ये जब आप पुलिस के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक सबक का मोज़ वाक़या भी है। जब आप लोगों के घर तोड़ेंगे, जब आप ख़वातीन की बेहुरमती करेंगे, जब आप लोगों के कारोबार तबाह करेंगे, जब आप अदालतों के अहकामात नहीं मानेंगे, जब आप किसी भी आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर इस किस्म के वाक़यात आपके साथ पेश आएंगे। आज आप कह रहे हैं कि आइन और कानून, आपने पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू सुनी है, वो आइन और कानून के हवाले दे रहे हैं। काश ये लोग उस वक्त भी आइन और कानून पे थोड़ी तवज्जो देते जब ये जुल्म सितम पे उतरे हुए थे। इसके साथ साथ आम पब्लिक से आप ओपिनियन लें कि पुलिस का रवैया या पुलिस का कंडक्ट क्या है। आपको हर बंदा यही कहेगा कि पुलिस अपनी लिमिट्स क्रॉस करती है, पुलिस ज़्यादती करती है, जुल्म करती है। आज अगर पुलिस के साथ ज़्यादती हुई भी हो, अगर मैं मान भी लूँ, फिर भी कोई पाकिस्तानी इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि पुलिस का अपना कंडक्ट। और आईजी साहब, मुझे अफसोस है कि उनके टिकटॉक पे उनका ध्यान है। वो हमेशा बात करते हैं जी मैंने थानों की बिल्डिंगें बना दी। वो खुदा का नाम लें, आपने बिल्डिंगें तो बना दी, आप पुलिस के कल्चर पे भी तवज्जो दें, आप उनके रवैयों पे तवज्जो दें। आज हर शरीफ आदमी थाने के अंदर दाखिल होते हुए डरता है। उसको वो जो कांस्टेबल गेट पे खड़ा होता है, वो इतने बुरे तरीके से घूरता है कि शरीफ आदमी को वो कोशिश करता है कि मैं बाहर से गुजर जाऊँ, मुझे काम भी हो तो मैं अंदर ना जाऊँ। आप अंदर चले जाओ, आपको थाने की दीवारें भी आपसे पैसे मांगती हैं एक रपट दर्ज करवाने के लिए भी। भाई, जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है उन पे तवज्जो नहीं देनी। जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उस पे तवज्जो देंगे। टिकटॉकर्स को बुला लें और थानों के विजिट करवा के उसकी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस डाल दें। भाई, पुलिस का ये कहाँ से काम हो गया कि आपने टिकटॉक बनानी है और टिकटॉक करनी है। और अगर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी इखलाकियात को शामिल कर लें तो आईजी साहब को खुद ही इस सीट से ओहदा छोड़ देना चाहिए था। और लेकिन पाकिस्तान में तो इखलाकियात का पहले ही जनाजा निकला हुआ है, इखलाकियात नाम की तो चीज़ ही नहीं है। तो लिहाजा आईजी साहब ने कहा ये ओहदा छोड़ना है। बहरहाल इसका कुछ भी नहीं होना, जो होना था वो हो चुका है। हाँ, ISPR को बहुत पहले इसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था। ISPR थोड़ा सा लेट हुई है क्योंकि इससे अदारों का इमेज ख़राब हुआ है इस वाक़े की वजह से। और इस पर फौरी तौर पर ज़रूरत थी कि ISPR उसी वक्त फ्रंट फुट पे आती और उसी वक्त जिस तरह आईजी साहब ने अपना एक बयान दिया ना, और उस बयान उसका अगर आपने सुनी हो वो वीडियो, बड़ा जूम मानी सा उनका वो बयान है। आप बजाय आईजी पे ऊपर या पुलिस के ऊपर छोड़ने के ISPR को खुद आके इस मामले की तमाम तर तफसीलात वो उस वक्त भी शेयर करते कौम से। और ये जो एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है तहकीकात के लिए, ये उसी वक्त अनाउंस हो जानी चाहिए थी ताकि इतना जो शोर शराबा सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी उठा है, कम से कम ये इस पे काबू पाया जा सकता। नौशाद साहब, अब जबकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है, अब क्या होगा इसमें, किस तरह से मामला टैकल डाउन होंगे? और कुछ होना हो, ये जो तूफान बदतमीजी जिनका जिक्र किया ना, बरपा करने वालों को ज़रूर वो काबू करेंगे। ये मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी। अच्छा। तो उनको तो वो ज़रूर। अच्छा, कता कलाम माफ निशात साहब, क्या ये हल है? नहीं, आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, आप पे तनकीद करने वाले उनको आप पकड़ना शुरू कर दें। भाई, उसमें गलत भी हो सकता है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया पे जब आता है गलत भी होता है, ठीक भी होता है, लेकिन सबसे पहले तो इंसान को अपनी गलती सुधारनी चाहिए ना। अपनी फोर्स जिससे आम आदमी तंग है भी उस पर तो तवज्जो दे ना पहले। मैं अगर बात मुझे मुकम्मल करने देते तो मैं, चूँकि चौधरी साहब ने कहा ना कि कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा और कुछ होना हो ये ज़रूर होगा। अब मामला ये है, देखिए प्रॉब्लम चौधरी साहब की बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि देखिए हमारे यहाँ एक मिजाज है। मिजाज क्या है, हमारे जो इदारे रिस्पॉन्ड करने में बहुत वक्त लगा देते हैं। अब उनको ये बात समझना होगी कि ये 90 की दिहाई नहीं है, ये अब एक्चुअली 2000 की भी दिहाई नहीं है, ये 2024 है। अब आप 2030 को अप्रोच कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ इन्फ्लक्स इतना तेज़ होता है कि बाज़ औक़ात तो मैं लगता मुझे ऐसे है कि अथॉरिटीज़ को भी बाद में पता चलता है, ख़बर पहले बाहर आ जाती है। बात समझने की है, ज़रूरत है। हमारे यहाँ फैक्ट चेकिंग का एक निज़ाम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं देती। आप यकीन करें कि सारी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, उनकी जो वहाँ पे रिसर्च की जाती है उसकी रिकमेंडेशंस के साथ,
اور یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ اس طرح کے کاموں میں بہت آگے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں نا, یہ ہم چوہی صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں, سبسڈیاں دینے کا رواج ہے, پیسے ضائع کرنے کا رواج ہے, لیکن کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے ایسی بیس ڈیولپ ہو جو کل کو گرو کر کے آپ کے لیے کوئی مستحکم ادارہ بن سکے. کچھ لوگ اپنے طور پہ فیکٹ چیکنگ کر رہے ہیں, کوئی چھوٹا سا اپنے لیے کوئی ادارہ بنا لیتا ہے, کوئی چینل کوشش کر رہا ہوگا, لیکن وہ آپ کی ضروریات, جو ملکی ضروریات اور اتنی بڑی آپ کے ادارے ہیں, ان کو پورا نہیں کر سکتا. سو ہمارے ہاں فیکٹ چیکنگ لیب بننی چاہیے. پھر ان اداروں کا رسپانس, جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کا رسپانس جو ہے نا اب ابرپٹ ہونے کی ضرورت ہے, پرومپٹ رسپانس دینے کی ضرورت ہے. جب آپ بہت ٹائم لے لیتے ہیں نا, تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے عناصر جن کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی واقعتاً کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں یا ان کا مقصد دہشت, بعض لوگ نا ہمارے ہاں مزاجن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرارتاً بہت سی چیزوں میں, بہت سی ڈیبیٹ میں اور چیزوں کو آگے بڑھانے میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بات آبزرو کی گئی ہے کہ جو پچھلے لوگ اس طرح کے ملے ہیں کہ آپ صرف وہ کہتے ہیں نا چڑھتی ویگن میں سوار ہونے کے لیے, چڑھتی بس میں سوار ہونے کے لیے آپ بھی اپنی جو ہے نا اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید میں وائرل ہو جاؤں گا, میری بات وائرل ہو جائے گی, بڑھ چڑھ کے بات کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی دیکھا عید پہ, میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کوئی شخص جو ہے نا وہ جوتے چوم رہا ہے. اچھا, اب میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا. ایک سمجھنے کی بات ہے یار, آپ کس قسم کا میسج کو کنوے کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص ہو, اس کے جوتے چومنا یا کسی کے یہ بیوقوفوں والی بات ہے. اب اسی طرح سے ہمارے ہاں کچھ مزاج اس طرح کا بن گیا لوگوں کا, کیونکہ جس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے یا جس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جس کی کوئی انکم نہیں ہے, جس کی کوئی آمدن نہیں ہے, وہ بیچارہ اگر فرض کریں ایک فون لے کر کسی طرح سے بھی وہ اگر کوئی لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کما لے, یوٹیوب سے کما لے, سوشل میڈیا سے کما لے, اس کے لیے یہ بہت بڑا اس نے مارکا کیا. اس کے لیے پھر ایک تو وہ پڑھا لکھا بہت زیادہ نہیں ہے, لٹریٹ نہیں ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا لٹریٹ نہیں ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کیا ہیں, چیزیں کیا. نتیجہ تن یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ اویئرنیس ہے, نہ ہمارے ہاں جو اداروں کا جو رسپانس ہے وہ پرومپٹ ہوتا ہے, اور نہ ہی ہم فیکٹ چیکنگ کی طرف پراپر طریقے سے جا رہے ہیں جو اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جتنی تیزی سے لوگ اس ڈیبیٹ کا حصہ نہ بن سکیں. اب نتیجہ یہ میں ایک سائڈ کی بات ہے. اب یہ سارا کرنے کے بعد اب جو اصل بات ہے جس کی تو چوہی صاحب کر رہے ہیں, دیکھیے کہ ہمارے ہاں اداروں کے اپنے اندر کے مسائل بھی بہت ہیں. چوہی صاحب نے ایک بات کی, یہ پولیس کلچر کا مسئلہ ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں, کمیونٹی پولیسنگ کی ہم بات کیا کرتے تھے, پولیس آرڈر چینج کر دو, یہ کر دو, ان کو پیسے دے دو, ان کو پیسے نہیں ملتے. کرائم کی سٹوری کی ہوئی, کرائم کی بیٹ کی ہے کافی عرصے. آپ بتائیں کہ مجھے یہ بڑی بات تو کمپلیٹ کریں. دیکھیں پرابلم کیا, میں نے بھی کرائم رپورٹنگ کو 12-14 سال کی ہے, ہم نے بھی رپورٹنگ یہ بھی کی ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے ایک زمانہ, میں بتانے لگا تھا ایک زمانہ تھا کہ جی پولیس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کے بجٹس نہیں ہیں, ان کی تنخواہیں ٹھیک نہیں ہے, یہ سارا کچھ ان کو دیا گیا, ان کے پاس ریسورسز نہیں, ان کو ریسورسز دیے گئے. اس کے باوجود پولیس کا کلچر میں تبدیلی نہیں آ سکی. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ان کے آگے ایک فرنٹ ڈیسک جس طرح ہوتا ہے نا, ایک پولیس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ کھڑا کرنا چاہیے جس کے ذریعے عوام جا سکے اور جس کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو, کیونکہ یہ تو یا قوانین اتنی تیزی سے تبدیل کیا جائے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی کوئی جسے کہتے ہیں نا درست سمت میں ڈالا جا سکے. ایسے واقعات کی نا ایک بنیادی وجہ ہے, پولیس بیسیکلی ہے پبلک سروس کے لیے, لیکن پولیس اس وقت بالکل پارشلی وہ پلے کر رہی ہے اپنا رول. کبھی ٹول کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ اپنا کام کرتی ہے, کبھی کچھ طاقتور لوگوں کے لیے. اب سمپل سی مثال ہے, جو بوگے وہ کاٹو گے. اگر آئین اور قانون پہ خود نہیں چلیں گے تو یہ کیسے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون پہ چلے. جو جس قسم کا رویہ انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ رکھا, وہی رویہ ان کے ساتھ ہوا. آئین اور قانون کی بات کریں اعظم صاحب, ججز سوشل میڈیا پر نشانے پر ہیں, عالیہ عدلیہ کے ججز کے خلاف آخر کون پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اچھا جی, یہ ججز کے 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا, ہم نے اسی پروگرام پولیٹیکل سائنس میں جب یہ خط لکھا گیا تو اسی وقت یہ بات کی تھی کہ ان قریب ان 6 ججز کے خلاف ٹرولنگ شروع ہوگی. سوشل میڈیا پہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, طوفان بدتمیزی شروع ہوگا اور ان ججوں کو ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور آج وہ ٹائم آ گیا. آپ دیکھیں 2 ججوں کے اوپر تو سب سے زیادہ اس وقت عطر منیلا اور جسٹس کیانی, ان کے اوپر تو بہت زیادہ اس وقت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور کل کو یہی جج ان کو بہت پسند تھے جو آج کیچڑ اچھال رہے ہیں. آج ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ والا اختلافی نوٹ کیوں لکھ دیا ہے, یا جسٹس کیانی نے وہ خط کیوں لکھ دیا سب کی مشاورت سے. اب نشاط صاحب نے بھی ایک بات کی تھی, جب میاں نواز شریف سے ملے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پارٹی بنیں اس ریفرنس کے اندر. اس میں ریفرنس پہ پارٹی بننے کی ایک وجہ ہے. نواز شریف صاحب بھی نا اپنے دل کے اندر ایک گرج رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کون کون سے ججز کا پینل تھا جب ان کو پاناما کیس میں سزائیں دی گئی تھیں. جسٹس عطر منیلا بھی اس پینل کا حصہ تھے سزاؤں کا. اب کیونکہ ان کا آخری نشانہ جسٹس عطر منیلا رہ گئے ہیں,
जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से पहले रिज़ाइन ले लिया गया, लिहाजा अतर मिनल्ला साहब के पास बड़ी वेल डिज़ाइंड और वेल प्लान्ड वो एक मूव शुरू की गई है, और वो एक ख़ास तबका है जो उनको बैशिंग करने की कोशिश कर रहा है। और जस्टिस कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस अभी दायर किया गया है ताकि इन दो जजों को डिफेंसिव किया जाए। और देखें ना, उनकी प्रॉपर्टियां भी निकल आई। अगर उनके पास प्रॉपर्टियां थीं, अगर उनके पास बेनामी जायदादें थी, जब सिर्फ एक मिनट, जब उनको रखा गया था, जज एलिवेट किया गया था, उस वक्त क्या सो रहे थे सारे? उनको नहीं पता था कि बेनामी जायदादें हैं उनके पास। अभी आज से चंद दिन पहले क्या किसी को याद नहीं था कि कौन सा जज है और कौन सा नहीं है, या उसकी कौन सी जायदाद और कौन सी नहीं है? ये देखें, हमारे यहाँ ये मिजाज है। मिजाज क्या है? मिजाज ये है मिजाज सिर्फ ये है कि अगर मेरी मर्जी की बात की जाएगी तो मैं खुश हूँ, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ को बात आ जाएगी तो मैं ना खुश हूँ। और जब मैं ना खुश हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि मेरे ऊपर वो सख्ती नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे होनी चाहिए। क्यों? आप किसी की पगड़ी उछाल दें, आप किसी के साथ कोई सलूक कर दें, जितनी देर में लोग वजाहतें देते हैं उतनी देर में लोग जो है ना राय बना चुके होते हैं और वो फिर वापस नहीं आती। ये जजेस खुद कह चुके हैं समातों के अंदर कि जनाब वो जो 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 लोगों ने जो कुछ फैला दिया है या जो बात कर दी है उसकी वापसी कैसे हो सकती है? वो मुमकिन नहीं है। सो बेसिकली मेरी नज़र के अंदर ये सोशल मीडिया जो शुतरे बेमहार है हमारे यहाँ, अगरचे मैं ज़ाती तौर पर बीइंग अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट, सोशल मीडिया बाय डिफ़ॉल्ट इसका मकसद ये है, लेकिन दुनिया भर में ये चीज़ सामने आई कि सोशल मीडिया को आप कवानीन से आज़ाद नहीं रख सकते, अपने मुल्की कवानीन के मुताबिक उन पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों की इज्जतें कम अज़ कम बहाल रह सके। कोई मैसेज जब इन्वॉल्व होती है बगैर सोचे समझे और बगैर कंफर्म किए जो है ना वो बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, नौशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आजम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।